قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے نیازی۔ چھوٹے بڑوں سے اثر لیتے ہیں، یعنی جو کام بڑوں نے کرنا ہے، ظاہری بات ہے چھوٹوں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہی کام کرنا ہے۔ اگر بڑے اچھا کام کریں گے اور اچھے کاموں کی کوشش کریں گے تو چھوٹے بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر وہ خود اچھے کام نہیں کرتے تو چھوٹوں سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اچھا کام کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا وہی ان کی امتی کو کرنا چاہیے۔ لہذا دنیا کی حیثیت ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو کتنی ترجیح دی اور اس کے لیے کتنی کوشش کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ نے 3 دن تک مسلسل گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری کائنات کے رسول کی یہ حالت ہے کہ 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، سلیم بن عامر کرتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کے ہاں کبھی ضرورت سے زائد جوں کی ایک روٹی نہیں بچی تھی۔ سماک بن حرب فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا نعمان بن بشیر سے سنا، وہ فرماتے تھے کیا تمہیں تمہاری مرضی کا کھانا اور پینا میسر نہیں؟ میں نے تمہارے نبی کو دیکھا ہے کہ آپ پیٹ بھرنے کے لیے ردی کھجوریں بھی نہیں پاتے تھے۔ ایک طرف کھانے پینے کی یہ حالت ہے کہ پیٹ بھر کر 3 دن لگاتار کھانے کے لیے میسر نہیں اور نہ ہی اس کی تمنا ہے۔ کیا پیغمبر رب العالمین سے یہ سب کچھ مانگ لیتے تو کیا وہ دینے والا نہیں تھا؟ کیوں نہیں، اللہ ضرور دے دیتا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اس دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دی، جیسا کہ محسن انسانیت کا فرمان دی شان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے بارے میں اختیار دیا ہے، لیکن اس نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ یہ بات سن کر رونے لگے۔ صحابہ نے تعجب کیا اور کہنے لگے اس بوڑھے ابو بکر کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے پیغمبر نے تو ایک آدمی کی بات کی ہے اور یہ بوڑھا ابو بکر رونے لگ گیا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا وہ آدمی اللہ کے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا۔ تو تب آپ نے کہا اے ابو بکر تو کیوں روتا ہے؟ بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر تیرے احسان ہیں۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو تجھے بناتا، لیکن اسلامی اخوت و محبت ہے۔ مسجد نبوی میں سیدنا ابو بکر کے علاوہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں، آپ کے دروازے کے علاوہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کا اختیار کیا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو اور سفر آخر کو پسند کیا، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے اور اس میں موجود ہر چیز فانی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے دنیا کی چاہت نہیں کی اور دنیاوی مال و متاع بھی جمع کرنے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ سونے کے لیے کسی قسم کے بستر کا انتظام بھی نہیں کیا۔ اور بسا اوقات بھوک کا یہ عالم ہوتا کہ 3 دن اور 3 راتیں بھوک کی تنگی میں گزر جاتی، جیسا کہ سیدنا انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی راہ میں اس قدر اذیت دی گئی کہ کسی اور کو اتنی اذیت نہیں دی گئی، اور مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا کہ اتنا کسی اور کو خوفزدہ نہیں کیا گیا۔ مجھ پر 3 دن اور راتیں ایسے گزری کہ میرے اور بلال کے پاس اتنا کھانا بھی نہ تھا کہ جیسے کوئی جگر والا کھائے، جیسے سیدنا بلال بغل میں چھپا لیتے تھے۔ گھریلو سامان اور بستر کی کیفیت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے جسے سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر بیدار ہوئے تو آپ کے پہلو مبارک پر نشان پڑ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے لیے بستر نہ بنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میں تو دنیا میں ایک سوار کی طرح ہوں جو دوران سفر کسی درخت کے سایہ میں ٹھہرتا ہے اور آرام کرنے کے بعد اسے چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ آل محمد کو قوت لا یموت عطا فرما۔ لہذا معلوم ہوا کہ دنیا کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں، یہ فنا ہو جانے والی ہے اور اس میں موجود ہر چیز فانی ہو جائے گی۔
باقی رہنے والی چیز آخرت ہے، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو آخرت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔